نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عن صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ایک عظیم اور مبارک جماعت کا انتخاب فرمایا جن کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے کہ کوئی آدمی بھی اپنی مجاہدے سے، اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنی محنت سے صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی معاذ اللہ کا چناؤ ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے جماعت صحابہ کو چنا جن کی تعداد 1,00,000 کم و بیش 24,000 بتلائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ نے عظیم صفات سے نوازا اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے اوپر انتہائی کرم اور فضل والا معاملہ فرمایا۔ جماعت صحابہ نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، جانوں کی قربانی دی، مال کی، اولاد کی، وطن چھوڑا، ہر قسم کا دکھ تکلیف سہ گئے اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تغمہ اس دنیا کے اندر ہی لے گئے۔ یہ اللہ کی رضا جو دوسرے جنتیوں کا اللہ جنت میں جانے کے ایک عرصہ بعد عطا فرمائیں گے، اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت کو اس دنیا میں ہی یہ تغمہ عطا فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جماعت صحابہ میں ایسی شخصیات بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں بھی نوازا، جمیع جماعت کو اللہ نے نوازا، لیکن کچھ جزوی خصوصیات، کچھ جزوی عطائیں اللہ کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ساتھ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ درس دے رہے تھے، سبق پڑھا رہے تھے، تو سبق کے دوران پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ وہ کون سا ایسی شخصیت ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی لیکن وہ جنتی ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ وہ بتاؤ کون سے صحابی ہیں ایک نماز نہیں پڑھی پھر بھی جنتی ہیں، تو پھر خود ہی بتایا کہ وہ عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اسیرم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ عہد کے مقام پر اللہ رب العزت نے ان کے دل میں، ان کے سینے میں ایمان کے نور کو چمکایا، تو عہد کے غزوے میں تلوار لی اور اسی وقت لڑے، زخمی ہوئے، شہید ہو گئے اور جماعت صحابہ میں سے ہیں اور جنتی ہیں۔ ان سے شہادت کے قریب پوچھا گیا کہ بتاؤ اسیرم آپ کس وجہ سے لڑے، اپنے اسلام کے لیے یا اپنی قوم کی غیرت حمیت کے لیے؟ تو فرمایا کہ میں اسلام کے لیے لڑا۔ تو یہ وہ عظیم صحابی ہیں، ایک نماز بھی نہیں پڑھی پھر بھی جماعت صحابہ میں ہیں اور جنتی ہیں۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو بے شمار صفات سے نوازا اور ہزاروں احادیث کے یہ حافظ تھے، اور کوئی حدیث کی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں ان کی روایت موجود نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ ایک خصوصی کرم کا یہ معاملہ فرمایا۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے حادثے، 3 قسم کی مصیبتیں میری زندگی میں آئیں جس سے بڑی مصیبت اور حادثہ میری زندگی میں نہیں آیا۔ ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال، دوسرا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اسی شہادت کے وقت ایک توشہ دان کا گم ہو جانا۔ صحابہ نے پوچھا وہ توشہ دان کیا تھا؟ فرمایا کہ ایک ہم غزوے میں جا رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ تیرے اس تھیلے میں کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول کھجوریں ہیں۔ فرمایا ان کو میرے پاس لے آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چند کھجوریں نکالی، ان کے اوپر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی، دوبارہ اسی تھیلے میں انڈیل دی اور فرمایا کہ ابو ہریرہ 10 صحابہ کو بلا کے لاؤ۔ چنانچہ جو اس غزوے میں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، 10 صحابہ کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے اور ان کو وہ کھجوریں پیش کرتے رہتے، اس تھیلے میں سے نکال کے پیش کرتے رہتے، حتیٰ کہ پورا لشکر سیر ہو گیا، کھا لی۔ اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ اپنے پاس رکھو اور ان کھجوروں کے تھیلے کو انڈیلنا نہیں، جب ضرورت ہو وہاں سے نکال لو کھا لو۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی میں اسی تھیلے سے کھجوریں نکال کے کھاتا رہا، پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی اسی تھیلے سے میں کھجوریں نکال کے استعمال کرتا رہا، پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی وہیں سے اسی تھیلے سے میں کھجوریں نکال کے کھاتا رہا، سید عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دورہ خلافت میں اسی تھیلے میں سے کھجوریں نکال کے کھاتا رہا، حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت وہ تھیلا مجھ سے گم ہو گیا، اور اس چیز کا مجھ کو بہت بڑا افسوس اور قلق ہے کہ یہ ایک نعمت تھی جو اللہ نے مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا کی تھی، آج وہ مجھ سے رخصت ہوگی۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ 27 سال تک اس تھیلے میں سے حضرت ابو ہریرہ کھجوریں کھاتے رہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک خاص عطا ہے جو صحابہ کرام کو اس دنیا میں بھی اللہ نے دی۔ ایک صحابی ہیں معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فوت ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے، یہ مدینہ میں فوت ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اترے، ان کے جسد مبارک کو اٹھایا، وہاں تبوک لے گئے، اور تبوک میں جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے جسم کو رکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور وہاں سے پھر ان کو لے کے جنت بقیع میں دفن کر دیا گیا، وہاں سے پھر مدینہ لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل میرے اس صحابی کو یہ اعزاز کس وجہ سے ملا؟ انہیں عرض کیا اللہ کے رسول یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورہ مبارک کی کثرت سے تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہوئے ہیں عہد میں، غزوہ عہد میں شہید ہوئے، اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ ان کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے کہ جس صحابی کو فرشتوں نے غسل دیا۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو چند واقعات ہیں، ایک دو واقعات ہیں، صحابہ کی زندگیاں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی ان کے ساتھ کرم والا معاملہ فرمایا، عین دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی کرم اور فضل والا معاملہ فرمایا، اور ان کی شہادت کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ان کو بے شمار جو ہے کرم سے عطاؤں سے نوازا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک جماعت کی پیروی کی اقتداء کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔